پہ پہنچے, آپ نے بتایا ملاقات کی اجازت ابھی تک آپ کو نہیں ملی. یہ بتائیں کہ ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کیوں ہار گئی؟ کیا تیاری نہیں تھی؟ مقامی قیادت پر اعتماد نہیں کیا گیا, مرکزی قیادت پر اعتماد نہیں کیا, یا کچھ اور ہو گیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلے تو میں ملاقات کے بارے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہر مرتبہ ہم امید کے ساتھ آتے ہیں کہ ملاقات ہوگی. عوام کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ہر مرتبہ آ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرنا, ان کو آئسولیشن میں رکھنا باتحاشا زیادتی ہے. آرڈر موجود ہے کورٹ کے, یہ اکتوبر 2023 سے آرڈر ہے, وہ پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. 3 ممبر بینچ کا آرڈر ہے, وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. ایس او پی کو ہم نے فالو کیا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپس میں جس طریقے پہ ہم نے اتفاق کیا وہ بھی آج نہیں ہوا. آج بھی ہم امید کرے کیے بیٹھے ہیں. لاسٹ ملاقات خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک بہن کی ہوئی تھی 4 نومبر کو, اور اس کے بعد آج تک ملاقات نہیں ہوئی. یہ ملاقات ہر صورت ہونی ہے, جب ملاقاتیں ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے, یہ غلط ہے. جہاں تک بائی الیکشن کا تعلق ہے تو افسوس ہوا ہے کہ ہری پور میں ہم اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے. کے پی کے کی حکومت بھی بے بس نظر آئی. اب تو یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات کے معاملے میں کے پی کے سمیت ہر جگہ میں کسی اور کا سکہ چلے گا. ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ ایک سیٹ سے ہم کیا تیر ماریں گے, لیکن اتنی سختیاں برداشت کی ہے, شاید اس اب کی باری ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھا جائے گا, لیکن سبق سیکھ لیا ہے. شاید آج بھی ہمارا مینڈیٹ قبول نہیں ہے. اس سے عوام میں مایوسی پھیلے گی, اس سے عوام میں شدت بڑھے گا, اس سے عوام میں تناؤ اور بڑھے گا. یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. کسی کو جا کے اس کے کوٹیارڈ میں مارنا ثابت کرتا ہے کہ مخالف دشمنی اور نفرت پہ اتر آتا ہے. اس سے عوام, قوم اور ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں. عوام کو اتنا آئسولیٹ کرنا, ایک اتنی بڑی پارٹی کو ایک ساری سیٹیں جیتی ہوئی لیکن ایک جیتی ہوئی سیٹ وہ بھی نہ دینا, میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. اگر یہ پتہ ہوتا, ہمیں کبھی یہ شک بھی نہیں پڑا, اگر یہ شک بھی ہوتا کہ ہم کے پی کے میں بھی اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکیں گے تو شاید ہم بائیکاٹ کرتے. لیکن یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف الیکشن بائی الیکشن میں تو آ گئی, کیا تیاری نہیں تھی؟ بابر نواز نہیں, دیکھیں ہر صورت سے 1,20,000 ووٹ وہ پہلے بھی لے چکے ہیں. نہ صرف مقامی یہ طور پر اختلافات تھے, نہیں, نہ صرف یہ کہ کے پی کے میں, بلکہ ایون این اے 129 پہ جس پہ ہمارا الیکشن کا ارادہ تھا اور الیکشن کا اعلان تھا کہ ہم وہاں الیکشن کریں گے, ہم وہاں جیتے ہوئے ہیں. ہری پور میں ہم ہر سٹیشن جیتے ہوئے, سوائے 4 پولنگ سٹیشن کے ہر سیٹ ہم جیتے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 27,000 کی لیڈ ہے, اور 27,000 اگر ہم سیٹ ہار چکے ہوتے تو ہم کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے, جس طریقے سے ہم نے باجوڑ میں ایکسیپٹ کر لیا تھا. لیکن شاید ہم غلطی پر تھے. ہمارا یہ یقین تھا کہ اب کی باری میلی آنکھ سے نہیں دیکھا جائے گا, لیکن ہمارا مینڈیٹ ابھی بھی قبول نہیں ہے. اس لیے ہمارے جو جیت ہے اس کو کنورٹ کیا گیا ہے. اس پہ بہت افسوس ہوا ہے, یہ غلط بات ہے. کور صاحب, آپ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, حکمت عملی خان صاحب سے ملاقات ہوگی. دیکھیں, ایک بات بڑی واضح, ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہمیں اشتعال دیا جاتا ہے اور اشتعال میں ہم نہیں آتے. ہم نے آئین قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے, جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنا آواز اٹھانا ہے, جتنی مرضی ہو دبایا جائے, لیکن ہم خاموش نہیں ہوں گے, ہم رکیں گے نہیں, ہم اپنا سٹرگل کنٹینیو کریں گے. خان صاحب سے ملاقات ہوگی, وہ جو انسٹرکشن دیں گے اس پہ من عمل ہوگا. ہمارے خلاف تو ہر ادارہ فارورڈ آ جاتا ہے, الیکشن کمیشن آگے آ جاتا ہے. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج تک ہمارے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں نہ صرف غیر آئینی غیر قانونی ہے, یہ غیر انسانی سلوک ہے, یہ ختم ہو. آپ کے سیاسی مخالفین, وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہری پور میں گھس کے مارا ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, اور سیاسی تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نتائج آئے ہیں ضمنی انتخابات کے, پی ٹی آئی کو جو ہے ان کی اکثریت کھو چکی ہے. بی بی کو کہو کہ آپ خود اپنا سیٹ ہار چکی ہے, آپ کے والد صاحب سیٹ ہار چکے ہیں, آپ کے چاچا سیٹ ہار چکے ہیں, اور لاہور 129 کی سیٹ اپنے دل کے اندر ہی آپ سیٹ ہار چکے ہیں. لیکن آپ اور ہم میں ڈیفرنٹ ہے. آپ وہ ویڈیو رکھنے والے ہیں, ہم وہ ویڈیو رکھنے والے نہیں, ہم بلیک میلنگ نہیں کرتے. ہم عوامی مینڈیٹ پہ یقین رکھتے ہیں. خان صاحب کو ایک سیٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کے لیے آپ کے پاس سیٹ کی ضرورت نہیں ہے,
آج بھی پورا پاکستان اس قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے، آج بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں، ہر بندہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے۔ میں نے ان کو اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ اگر آزما کے دیکھنا ہے تو اتوار بازار میں جاؤ، جمعے پہ جاؤ، فوتگی پہ جاؤ، خوشی غمی پہ جاؤ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کس کے پاس ہے۔ ہار جیت یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام خان کے پاس ہے۔ اور ہمیں جو افسوس ہوا ہے، ہمیں جو مایوسی ہوئی ہے، ہم جس طریقے سے جو توقعات تھے اس توقعات پہ وہ نہیں ہوا، وہ اس لیے ہے کہ جیتی ہوئی سیٹ ہماری گئی ہے۔ بقول آپ کے موجودہ انتخابات جو ہوئے ہیں، یہی انتخابات کا سیٹ اپ جنرل الیکشن میں ہوا تو پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی؟ نہیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ اپ نہیں رہے گا، اور جتنا جلد ہوگا یہ آئینوی ترمیم جو کی گئی ہے 26ویں ترمیم، اس کے بل بوتے چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کون سا پرسن ہے۔ دیکھو ہار جیت ایک حصہ ہے، لیکن عوام کی آواز ہونی چاہیے۔ پارٹیاں بنے گی، ختم ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے، سیٹیں ملے گی جائے گی، لیکن پاکستان میں جمہوریت چلنی چاہیے، اور جمہوریت مضبوط ہو، اور جمہوریت اس قسم کا ہو جو اپنا دفاع کر سکے، جو سسٹین کر سکے، جو عوام کے لیے ریلیف دے سکے، جو عوام کے آواز کو دبا نہ سکے، جو عوام جس کے لیے ووٹ دے وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہو اور اس کی کچھ ویلیو بھی ہو۔ یہ جمہوریت کا حصہ ہے، اس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ اصلی یہ بتا دیں، آج اظہار یکجہتی کی کال بھی دی گئی ہے، تو آج دھرنے کا پلان پھر ہے؟ نہیں، یہ دھرنے کا پلان تو نہیں ہے، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ دھرنے کا پلان ہے، لیکن کل ہمارا پشاور میں ضرور دعائیہ تقریب ہوگی 26 نومبر پہ، اور 26 نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سوچیں گے کہ اب کس قسم کے اقدامات کریں۔ اب 2 روز کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہے، کہا جا رہا ہے کہ بس یہ حتمی سماعت ہو رہی ہے، سزا سنائیں گے۔ دیکھو لاسٹ ڈیٹ پہ کورٹ نے یہی کہا تھا کہ آرگومنٹس ہوں گے، اور انہوں نے رکھا تھا کہ کچھ اور آرگومنٹس ہونے تھے پراسیکیوشن کی طرف سے، اور اس کے بعد کورٹ نے ایک آرڈر کرنا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ فردر پروسیڈنگ ہوگی، شاید ایک آدھ ڈیٹ اور پڑے، لیکن پہلے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 27 تاریخ کو ہیئرنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پشاور میں 26 نومبر کی دعائیہ تقریب رکھی گئی؟ جی 26 نومبر کی دعائیہ تقریب ہے، اور انشاءاللہ اس میں سارے لوگ شرکت کریں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔